بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساہیوال سے تقریباً 24 کلومیٹر مغرب میں واقع ایک آثار قدیمہ کا مقام ہے جو اب اکثر وادیوں میں کانسی کے دور میں ہڑپا کی تہذیب کہلاتا ہے۔ ہڑپا تہذیب کا مرکز جنوب میں گجرات سے لے کر سندھ اور راجستھان تک اور پنجاب اور ہریانہ تک پھیلا ہوا تھا۔ بنیادی علاقے سے باہر بہت سی سائٹیں ملی ہیں جن میں سے کچھ مشرق میں اتر پردیش تک اور مغرب میں بلوچستان کے مکران ساحل پر سوت کاگن ڈور تک شامل ہیں۔ ایران سے زیادہ دور نہیں۔ اس شہر میں تقریباً 23,500 رہائشی تھے اور اس نے پختہ ہڑپا مرحلے کے دوران تقریباً 150 ایکڑ پر مٹی کے اینٹوں کے مکانات پر قبضہ کیا تھا جو اس وقت کے لیے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس کی پہلی کھدائی شدہ جگہ کے ذریعے پہلے سے نامعلوم تہذیب کا نام دینے کے آثار قدیمہ کے کنونشن کے مطابق وادی سندھ کی تہذیب کو ہڑپا تہذیب بھی کہا جاتا ہے۔ ہڑپا کے قدیم شہر کو برطانوی اور فرانسیسی حکمرانی میں بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا جب کھنڈرات کی اینٹوں کو لاہور ملتان ریلوے کی تعمیر میں ٹریک گٹی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ہڑپا کا موجودہ گاؤں قدیم مقام سے 1 کلومیٹر سے بھی کم دور ہے۔ اگرچہ جدید ہڑپا میں برطانوی راج کے دور سے میراثی ریلوے اسٹیشن موجود ہے لیکن یہ آج 15,000 لوگوں کا ایک چھوٹا چوراہے والا شہر ہے۔ 2005 میں اس جگہ پر ایک متنازع تفریحی پارک اسکیم کو اس وقت ترک کر دیا گیا تھا جب عمارت سازوں نے تعمیراتی کام کے ابتدائی مراحل کے دوران بہت سے آثار قدیمہ کا پتہ لگایا تھا۔ ہڑپا وادی سندھ کی تہذیب کی بنیادی علاقوں میں سے ایک کا مرکز تھا جو وسطی پنجاب میں واقع تھا۔ ہڑپا فن تعمیر اور ہڑپا تہذیب پرانے کانسی کے دور میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔ ہڑپا تہذیب کی ابتدائی جڑیں ثقافتوں میں ہیں جیسے کہ مہر گڑھ تقریباً 6,000 قبل مسیح دو عظیم ترین شہر موہنجودڑو اور ہڑپا ابھرے۔ پنجاب اور سندھ میں دریا سندھ کی وادی کے ساتھ 2600 قبل مسیح ممکنہ تحریری نظام شہری مراکز نکاسی آب کے بنیادی ڈھانچے اور متنوع سماجی اور اقتصادی نظام کے ساتھ تہذیب کو 1920 کی دہائی میں بھی لاڑکانہ کے قریب سندھ میں موہنجودڑو اور پنجاب کے مغربی ایسک میں ہڑپا میں کھدائی کے بعد دوبارہ دریافت کیا گیا تھا۔ مشرقی پنجاب میں ہمالیہ کے دامن سے لے کر مغرب میں ہندوستان، جنوب اور مشرق میں گجرات اور مغرب میں پاکستانی بلوچستان تک پھیلی ہوئی متعدد دیگر سائٹس کو بھی دریافت اور مطالعہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ ہڑپا کے آثار قدیمہ کو 1857 میں نقصان پہنچا تھا جب لاہور ملتان ریلوے کی تعمیر کرنے والے انجینئروں نے ہڑپا کے کھنڈرات کی اینٹوں کو ٹریک بیلٹ کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کے باوجود بہت سارے نوادرات ملے ہیں۔ سمندر کی سطح کم ہونے کی وجہ سے ہڑپا دور کے اواخر میں بعض علاقوں کو ترک کر دیا گیا تھا۔ اپنے اختتام کی طرف ہڑپا تہذیب نے تحریر اور ہائیڈرولک انجینئرنگ جیسی خصوصیات کھو دی تھیں۔ اس کے نتیجے میں گنگا کی وادی بستی کو اہمیت حاصل ہوئی اور گنگا کے شہر ترقی پذیر ہوئے۔ ہڑپا کے قدیم ترین مقامات کی تاریخ 3500 قبل مسیح ہے۔ یہ ابتدائی دور تقریباً 2600 قبل مسیح تک رہتا ہے۔ تہذیب کا پختہ مرحلہ 2600 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک جاری رہا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عظیم شہر اپنے عروج پر تھا۔ اس کے بعد تقریباً 2000 قبل مسیح سے 1400 قبل مسیح تک مسلسل ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری رہا جسے عام طور پر دیر سے ہڑپا کہا جاتا ہے۔ ایسا کوئی نشان نہیں ہے کہ ہڑپا کے شہروں کو حملہ آوروں نے برباد کر دیا ہو۔ شواہد فطری وجوہات کی طرف مضبوطی سے اشارہ کرتے ہیں۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو علاقہ آج صحرائے تھر ہے وہ کبھی زیادہ گیلا تھا اور آب و ہوا آہستہ آہستہ خشک ہوتی چلی گئی۔ ثقافت اور معیشت ترمیم وادی سندھ کی تہذیب بنیادی طور پر ایک شہری ثقافت تھی جو فاضل زرعی پیداوار اور تجارت کے ذریعے برقرار تھی، جس میں جنوبی
میسپوٹیمیا میں ایلام اور سمر کے ساتھ تجارت بھی شامل تھی۔ موہنجودڑو اور ہڑپا دونوں کو عام طور پر متفرق رہائشی کوارٹر، فلیٹ چھت والے اینٹوں کے مکانات اور قلعہ بند انتظامی یا مذہبی مراکز کے طور پر خصوصیت دی جاتی ہے۔ ترتیب اور منصوبہ بندی میں مواصلتیں زیادہ تر ایک نیم آرتھوگونل قسم کی شہری ترتیب کی موجودگی کی وجہ سے ہیں، اور موہنجودڑو اور ہڑپا کی ترتیب کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ در حقیقت بالکل مختلف انداز میں ترتیب دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف وادی سندھ کی تہذیب کے وزن اور پیمائش انتہائی معیاری تھیں اور درجہ بندی کے ایک مقررہ پیمانے کے مطابق تھیں۔ دیگر ایپلیکیشنز کے درمیان مخصوص مہریں استعمال کی گئی تھیں، شاید جائیداد کی شناخت اور سامان کی ترسیل کے لیے۔ اگرچہ تانبا اور کانسی استعمال میں تھے، لوہے کو ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ کپاس کو کپڑے کے لیے بنا اور رنگا جاتا تھا۔ گندم، چاول اور مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل کاشت کیے جاتے تھے، اور کوہان والے بیل سمیت بہت سے جانور پالے جاتے تھے۔ نیز لڑائی کے لیے پرندہ، پہیے سے بنے مٹی کے برتن جن میں سے کچھ جانوروں اور ہندسی شکلوں سے مزین ہیں، سندھ کے تمام بڑے مقامات پر بہت زیادہ پائے گئے ہیں۔ ہر شہر کے لیے ایک مرکزی انتظامیہ، اگرچہ پوری تہذیب نہیں، ظاہر شدہ ثقافتی یکسانیت سے اندازہ لگایا گیا ہے۔ تاہم یہ ابھی تک غیر یقینی ہے کہ آیا اتھارٹی تجارتی اولیگارکی کے پاس ہے۔ ہڑپا کے پاس دریا سندھ کے ساتھ بہت سے تجارتی راستے تھے جو خلیج فارس، میسوپوٹیمیا اور مصر تک جاتے تھے۔ تجارت کی جانے والی کچھ قیمتی چیزیں کارنیلین اور لاپیس لازولی تھیں۔ جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہڑپا کا معاشرہ مکمل طور پر پرامن نہیں تھا۔ انسانی کنکال کے باقیات جنوبی ایشیا کے قبل از تاریخ میں پائے جانے والے چوٹ کی بلند ترین شرح کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہڑپا کے کنکالوں کے معائنے میں اکثر ایسے زخم ملے ہیں جو ممکنہ طور پر جنگ میں لگے ہوں گے۔ پیتھولوجیکل تجربہ نے ظاہر کیا ہے کہ جذام اور تپدیک ہڑپا میں موجود تھے، جس میں بیماری اور صدمے دونوں کا سب سے زیادہ پھیلاؤ ایریا جی شہر کی دیواروں کے جنوب مشرق میں واقع ایک عصا کے کنگال میں موجود تھا۔ مزید برآں وقت گزرنے کے ساتھ کرینیو فیشل صدمے اور انفیکشن کی شرح میں اضافہ ہوا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری اور چوٹ کے درمیان تہذیب کا خاتمہ ہوا۔ حیاتیات کے ماہرین جنہوں نے باقیات کا معائنہ کیا، انہوں نے تجویز کیا کہ مردہ خانے کے علاج اور وبائی امراض میں فرق کے مشترکہ ثبوت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہڑپا میں کچھ افراد اور کمیونٹیز کو صحت اور حفاظت جیسے بنیادی وسائل تک رسائی سے محروم رکھا گیا تھا۔ ہڑپا کے لوگوں نے قدیم میسوپوٹیمیا، خاص طور پر ایلام کے ساتھ دیگر علاقوں کے ساتھ تجارت کی تھی۔ کاٹن، ٹیکسٹائل اور زرعی مصنوعات بنیادی تجارتی اشیاء تھیں۔ ہڑپا کے تاجروں کی میسوپوٹیمیا میں بھی خریداری کی کالونیاں تھیں جو تجارتی مراکز کے طور پر کام کرتی تھیں۔ انہوں نے جدید دور کے کرناٹک کے قریب جنوبی ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی وسیع پیمانے پر تجارت کی تاکہ ان سے سونا اور تانبا حاصل کیا جا سکے۔ آثار قدیمہ کی ترمیم 2500 پولی کرومی کے ساتھ ہاتھ سے تیار کردہ ٹیراکوٹا مجسمے۔ سائٹ کے کھدائی کرنے والوں نے ہڑپا کے قبضے کی درج ذیل تاریخ کی تجویز پیش کی ہے، لیکن کھدائی اور مٹی کے برتنوں کی دریافت کے بعد ماؤنٹ ای میں پہلے سے پائے جانے والے ماؤنٹ اے بی کے برتنوں کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ راوی اکڑا مرلے کو دونوں ٹیلوں میں مل کر 25 ایکڑ تک بڑھایا جاتا۔ کوٹ ڈیجی مرلہ انہی دو ٹیلوں اے بی اور ای میں 25 ایکڑ پر بڑھایا گیا تھا۔ اب تک دریافت ہونے والے سب سے شاندار اور غیر واضح نوادرات میں چھوٹے مربع سٹیلائٹ کی موریں ہیں جن پر انسانی یا جانور کی شکل کندہ ہیں۔ موہنجودڑو اور ہڑپا جیسے مقامات پر بڑی تعداد میں موریں پائی گئی ہیں۔ بہت سے پکٹوگرافک نوشتہ جات کو عام طور پر تحریر یا رسم الخط کی شکل سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی نامعلوم ہے کہ آیا وہ پروٹو دراوڑی یا دیگر غیر ویدک زبان کی عکاسی کرتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب کے نقش نگاری اور حاشیہ نگاری کو تاریخی طور پر معروف ثقافتوں سے منسوب کرنا انتہائی مشکل ہے، جس کا ایک حصہ اس طرح کے دعووں کے لیے بہت کم آثار قدیمہ کے ثبوتوں کے ساتھ ساتھ اس علاقے کے آثار قدیمہ کے ریکارڈ پر جدید جنوبی ایشیائی سیاسی خدشات کی پیشگوئی کی وجہ سے ہے۔ یہ خاص طور پر ہڑپا کے مادی ثقافت کی یکسر مختلف تشریحات میں واضح ہے، جیسا کہ پاکستان اور ہندوستان میں مقیم اسکالرز نے دیکھا ہے۔ تمل ناڈو نے ایک پتھر کا سلیٹ دریافت کیا جس میں 3500 سال پرانا لکھا ہوا تھا۔ ہندوستانی ایپیگرافرز
ارباتھم مہادیون نے دعویٰ کی 4 نشانیاں سندھ رسم الخط میں ہیں اور اس تلاش کو تامل ناڈو میں 1 صدی کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافت قرار دیا گیا ہے۔ اس ثبوت کی بنیاد پر اس نے یہ تجویز پیش کی کہ وادی سندھ میں استعمال ہونے والی زبان دراوڑی نژاد تھی، تاہم جنوبی ہندوستان میں کانسی کے دور کی عدم موجودگی وادی سندھ کی ثقافتوں میں کانسی بنانے کی تکنیک کے عمل کے برعکس اس مفروضے کی صداقت پر سوالیہ نشان لگاتی ہے۔ ہڑپہ کے آخری دور کا علاقہ افغانستان کے دائم آباد، مہاشٹر اور بدخشاں کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس تہذیب کا احاطہ کرنے والا علاقہ تقریباً 2400 کلومیٹر کے فاصلے کے ساتھ بہت بڑا ہوتا۔ انڈس اسکرپٹ سے ملتے جلتے ابتدائی علامتیں ہڑپہ سے ملی مٹی اور پتھر کی گولیاں جو کاربن کی تاریخ 3300 سے 3200 قبل مسیح تھی، ترشول کی شکل کے اور پودوں کی طرح کے نشانات پر مشتمل ہیں۔ ہڑپہ آثار قدیمہ کے تحقیقی پروجیکٹ کے ڈائریکٹر ہارورڈ یونیورسٹی کے ڈاکٹر رچرڈ میڈو نے کہا کہ یہ بڑا سوال ہے کہ کیا ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں جسے ہم نے تحقیقی تحریر پایا ہے، لیکن ہمیں ایسی علامتیں ملی ہیں جو انڈس اسکرپٹ سے مماثلت رکھتی ہیں۔ یہ قدیم علامتیں میسوپوٹیمیا کے سمریوں کی قدیم تحریر سے تھوڑی پہلے رکھی گئی ہیں۔ یہ نشانات اس سے مماثلت رکھتے ہیں جو بعد میں انڈس اسکرپٹ بن گیا، جس کی ابھی تک مکمل وضاحت نہیں کی گئی۔ نوٹیفیکیشن ہڑپہ بڑے گہرے برتن کا ٹکڑا تقریباً 2500 قبل مسیح، سرخ اور سیاہ پرچی سے پینٹ شدہ سجاوٹ کے ساتھ سرخ مٹی کے برتن۔ بروکلن میوزیم ہڑپہ کے مجسمے دریافت کرنے والے مادو سروپ ونس نے ہڑپہ کی تاریخ کا دعویٰ کیا، لیکن مارشل نے گپتا دور کے مجسمے کی تاریخ بتائی۔ اس مقام سے ایک اور مشہور مجسمہ ہڑپہ کے سرمائی پتھر کا مرد رقاص ہے۔ ہڑپہ میں ہڑپہ روایت کا خاتمہ 1900 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان ہوتا ہے۔ موہنجو-دڑو اسی دور کا ایک اور بڑا شہر ہے جو پاکستان کے صوبہ سندھ میں واقع ہے۔ اس کے سب سے مشہور ڈھانچے میں سے ایک موہنجو-دڑو ہے۔